على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو ظلم کرنے والی تھی، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرما دیا. سو جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنے لگے. ہم نے کہا مت بھاگو، اور ان چیزوں کی طرف جن میں تم عیش میں پڑے ہوئے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے. وہ کہنے لگے اے ہماری خرابی، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے. سو برابر ان کا یہی کہنا رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بوجھی ہوئی حالت میں کر دیا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11 تا 15 ہے. آیت نمبر 10 میں کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب میں نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ فرمایا کہ قرآن مجید تمہارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت ہمیشہ کچھ اصول و قوانین سے کی جاتی ہے. ان میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہی کام اس امت سے پہلی امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور انہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. تو پہلی قوموں کے عبرتناک واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانیت کو یہ سوچنے پہ اور تدبر کرنے کے حکم پر مجبور کیا ہے کہ وہ سوچیں اور اس بات کو دیکھیں کہ جیسے پہلے نافرمان گزرے وہ نہیں بچے، تو جب ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. یہ باہر اللہ بٹن اشرف
باہر بٹن بند کر کے آتا. تو یہ چند جو ہے نمونے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ آپ سے پہلے کتنی بڑی بڑی بستیاں تھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آباد فرمایا تھا، لیکن حالت کیا تھی کہ کانت ظالمتن، بستی میں رہنے والے لوگ ظلم پہ اتر آئے. اب ظلم سے دو چیزیں مراد ہیں. ظلم قرآن مجید کا یہ اصول اور دستور ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز بیان فرماتا ہے تو اس کا اعلیٰ درجہ بیان کیا جاتا ہے، اور جب اعلیٰ درجہ بیان ہو گیا تو اس سے نیچے جو باتیں ہیں وہ ساری اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں. تو یہاں فرمایا کانت ظالمتن، وہ تمام کی تمام بستی کے لوگ ظلم کرنے والے تھے. تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر اس ظلم کی تشریح فرمائی. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سے بڑا اور کوئی ناانصافی اور ظلم والا کام نہیں ہے. کانت ظالمتن، کہ وہ بستیاں، اس میں رہنے والے لوگ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرتے تھے. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ظلم کا. اب اس کے ضمن میں نیچے ساری باتیں آ گئی. اب اگر کوئی حقوق العباد کے اندر حد تلفی کر رہا ہے یا کسی اور طرح سے ظلم کر رہا ہے تو وہ سارے اس میں آ گئے. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بستیاں پیدا کی اور وہ کانت ظالمتن، وہ ظلم کرنے والی تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرما دیا. کیا مطلب؟ کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر کے، ان کو ختم کر کے، ان پر عذاب نازل کر کے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کیا، اور ان کی جگہ پہ اور لوگ میں اللہ تعالیٰ لے آیا. اور جب میرا عذاب آیا تو ان کی کیا حالت تھی؟ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنے لگے، نکلنے کی کوشش میں کہ ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں نے آواز دی لا ترکضوا ورجعوا، اب کہاں بھاگتے ہو، اب تم کہاں دوڑ کے جا رہے ہو؟ واپس آؤ نا اس بستی کے اندر، واپس آؤ نا الی ما اترفتم فیہ، ان عیش و عشرت کے کاموں میں کہ جس عیش کے کاموں میں پڑھ کے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. فرمایا میں ان کو بلا رہا ہوں، اور یہ جو بلانا ہوگا نا یہ بطور استہزاء ہوگا، کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا کہ جب عیش و عشرت کے اندر تھے تو تمہیں خیال نہیں تھا، اور اب جب عذاب کو دیکھا تو اب بھاگ رہے ہو. کیوں بھاگتے ہو؟ آؤ نا اس میں رہو اور یہ چیزیں تمہیں بچائیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. فرمایا وَمَسَاكِنِكُمْ، اور یہ جو بڑے بڑے محلات تم نے بنائے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، فرمایا نہیں نہیں، آؤ اس میں واپس لوٹو اور دیکھو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم بعد کے لوگوں کو بتا سکو کہ جی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ ایسا حال ہوگا، نافرمانی کی طرف جاؤ گے تو پھر عذاب میں ایسے مبتلا ہو جاؤ گے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب انہوں نے یہ حالت دیکھی نا تو اس وقت اقرار کر رہے ہیں ہائے کاش، ہائے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، ہم تو ساری زندگی ظلم میں گزار کے آئے، ہم تو ساری زندگی ظلم کرتے رہے، شرک و کفر کے اندر مبتلا رہے. فرمایا کہ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا. اور بدعمالیوں کی وجہ سے جیسے بدعمال گناہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح گناہ پر پکڑ اور سزا کی بھی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں. اور میں جیسے تفسیر معارف القرآن کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جانا، یہ بھی نیکی کی قبولیت کا ایک درجہ ہوتا ہے.
کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نیکی قبول کی ہے تو اس میں سے کسی ایک درجے میں اور نیکی کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی۔ اسی طرح ایک گناہ کے بعد اور گناہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کی سزا ہے، یہ بھی گناہ کی سزاؤں میں سے ایک بڑی سزا ہے کہ ایک گناہ کیا اور اس گناہ کے بعد پھر اور گناہ کی طرف مائل ہو گیا، تو یہ بھی گناہ کی سزا ہے دنیا کے اندر۔ تو جس طرح گناہ اس کی مختلف صورتیں، اسی طرح گناہ پر پکڑ کی اور سزاؤں کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ جتنی بھی انسان پر مصائب تکالیف جو کچھ بھی آ رہا ہے نا، بما کسبت ایدی الناس، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہوں، سب اعمال پہ پکڑ نہیں کرتا کہ ساری بدعمالیوں پہ میں اللہ تعالیٰ پکڑ کر لوں، فرمایا نہیں، جس پہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کو سبق آ جائے اس پر میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے دن بھی میں ایک بیان سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کب آتی ہے انسان پہ، اس کی مثال دے رہے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازے پہ گٹر بنا لیتا ہے گندے پانی کا، اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس میں گندا پانی مطلب کہ بھر رہا ہے، آتا جاتا کوئی آدمی نہیں کہے گا یار اسے کیا کیا آپ نے دروازے پہ بنایا، نہیں، کسی کو تکلیف ہی نہیں ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ اوپر ڈھکن لگے ہوئے اور مطلب کہ گزر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ گٹر بھر جائے گا اور بھرنے کے بعد وہ گندگی باہر نکلنا شروع ہو گئی، ہے، تو اب آتا جاتا آدمی اس کو کہے گا یار مہربانی کرو یار یہ کیا کیا آپ نے، اس کی صفائی کرواؤ، مہربانی کرو اس کو یہاں سے ختم کرو، آتے جاتے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن جس وقت اس کا گناہ متعدی ہو جاتا ہے نا، اس گناہ کی وجہ سے دوسرے بھی تکالیف کے اندر مبتلا ہونا شروع ہوتے ہیں، تو پھر رب کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑتے بھی کیوں ہیں، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے لعلہم یرجعون، یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، صرف اس کو ایک عبرت اور سبق دینے کے لیے۔ تو یہاں فرمائے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم تو جتنا وقت بھی گزار کے آئے وہ سارا گناہوں میں ہی گزار کے آئے، سارا رب کی نافرمانی میں ہی گزار کے آئے، اور اب ہمارے اوپر یہ عذاب آ گیا ہے، کیسے بچا جائے عذاب سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب عذاب سے بچنے کی صورت نہیں ہے، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، فرمایا وہ برابر یہی کہتے رہیں گے، ان کی زبان سے برابر یہ جملہ نکلتا رہے گا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے کاش کے یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ جو ہم ظلم کے اندر گزار کے جا رہے ہیں، نافرمانی میں گزار کے جا رہے ہیں، رب کی نافرمانی کر کر کے، فما زالت تلک دعواہم، مسلسل ان کی زبان سے یہ نکلتا رہے گا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، فرمایا حصیدا خامدین، بجھی ہوئی آگ کی طرح میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ فرمایا یہ عبرتناک واقعات، اشارے فرمایا ایک بستی نہیں بہت ساری بستیاں، یہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عبرت کے نشان بنائے ہیں تاکہ تمہیں اس سے عبرت ہو، حاصل کرو عبرت۔ فرمایا اسی لیے شریعت اسلامیہ میں وہ جو سفر کرنے جائز ہیں کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، کون سے سفر جائز ہیں، ان میں سے مفسرین کرام نے ایک سفر لکھا ہے کہ جو مختلف جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور جن جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں ان کو جا کے دیکھنا صرف عبرت کے لیے، کہ عبرت آئے، نہ کہ مزے لینے کے لیے کہ جائیں اور وہاں جا کر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، عبرت کے لیے ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھیں، جیسے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مختلف فرمایا کہ چلو پھرو زمین کے اندر، دیکھو کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجرم لوگوں کا کیا حشر کیا ہے، کیسے ان کا انجام ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو، عبرت آ جائے،
اس لیے سفر کرو، مزے لینے کے لیے سفر کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی کہ اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ حتیٰ جعلناہم حصیرا خامدین، فرمایا یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، ان کا نام و نشانی میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو یہاں جو یہ لفظ آیا نا اذا هم منها يركضون، کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ دوڑنے لگے اپنی بستی سے۔ تو ایک تو مفسرین کرام نے مانا یہ کیا ہے کہ وہ دوڑنے لگے اپنی بستی سے، کہ ہو سکتا ہے دوڑ کے جائیں اور ہماری جان بچ جائے۔ اور دوسرا جو تفسیر معالم التنزیل میں ایک بات لکھی ہے، اور ان کی بات اپنی جگہ پہ بہت زبردست ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اذا هم منها يركضون لا تركضوا ورجیو، کہتے ہیں اس سے مراد یہ نا کہ ایک بستی تھی، ایک بستی، اور وہ بستی تھی یمن کے ایک علاقے کی۔ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، تو انہوں نے سو پیغمبر کی نافرمانی کی اور انکار کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس پیغمبر کو شہید بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر اس بستی پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، کہ جس نے آ کر ان کا قتل عام کیا، اور پھر ان کو یہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا، اس ظلم کے بدلے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دیا۔ جیسے کہ کل میں آپ کو وہ سنا چکا ہوں تفسیر روح المانی کی بات، کہ جس قوم نے ایک پیغمبر کو شہید کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی جانیں ضائع کرتے ہیں، کہ ایک پیغمبر کی جان کے بدلے اس کی عزت احترام اور وقار اتنا ہے۔ اور جس قوم نے ایک عالم کو جو ہے وہ شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ اس عالم کے بدلے میں 35,000 لوگوں کی جانیں لینی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کی قدر اور عزت اتنی ہے۔ تو یہاں بخت نصر بادشاہ جو ہے یہ مسلسل ان کو قتل بھی کرتا رہا، قید بھی کرتا رہا، اور یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، عرصہ دراز تک۔ تو یہ اس بستی کی طرف اشارہ ہے کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، فرمایا کہ جس بستی میں رہتے تھے تمہیں بڑا فخر تھا اپنے مکانات پہ، سب پہ، فرمایا اب آؤ نہ رہو اور تمہیں پتہ چلے کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو ظالم بادشاہ کا آ جانا، ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا، یہ بھی عوام کی کرتوتوں کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ ظالم بادشاہ کی شکل کے اندر بھی لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو مین چیز جو ہے، سب سے بڑی چیز وہ یہی ہے کہ انفرادی تبدیلی سے ہی اجتماعی تبدیلی ممکن ہوتی ہے، کہ جب تک اخلاقی تربیت اور انفرادی اخلاقی تربیت پر زور نہ دیا جائے، اس وقت تک معاشرہ کبھی بھی درست ہو نہیں سکتا۔ اور پھر یہ انفرادی تربیت جو ہے یا انفرادی تبدیلی جو ہے، یہی آگے چل کے پھر وہ جو موجودہ سسٹم کو درست کرنا ہوتا ہے، وہ آگے چل کے پھر اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی نظام کا سسٹم، جو اسلامی سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سو وہ اس کا جا کے نفاذ ہوتا ہے۔ تو ظالم بادشاہ کا آ جانا، مسلط ہو جانا، یہ بھی لوگوں کے گناہوں کی سزا کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف